جس طرح میرے کار ایکسیڈنٹ کے بعد رشتہ داروں اور ایک طبقے کو میرے لیے یہ سمجھا پانا ممکن نہیں رہا کہ ٹوٹی ہوئی قلم ہڈی تو علاوہ گجیاں سٹاں کریک یا پھر ہیئر لائن فریکچر نامی کوئی بلا ہوندی ہے، تقریباً یہی حساب خان صاحب تے انہاں دے شدائیاں دا ہے جنہیں آپ کرونا کے زمانے میں انسداد پولیو مہم کی ٹیموں، سرکاری اسکول کے اساتذہ اور بلدیاتی نمائندوں کی اہمیت نہیں سمجھا سکتے۔ ان کے نزدیک کرونا ٹائیگر فورس وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے جہدے اتنے پلاسٹر وجیا ہوا نظر تے آئے گا، یا پھر یہ مثال یہاں جچتی نہیں ہے کیونکہ خان صاحب خود مکدی گل مکا چکے ہیں کہ ٹائیگروں تم لوگوں کے پاس بہترین موقع ہے سیاسی قدم جمانے کا اور ووٹرز کمانے کا، سرکاری فنڈ میں آئے عطیات کی بنیاد پر۔ یہ وہی کرونا ریلیف فنڈ ہے جس میں ہمارے کرکٹر اپنی کپتانی پکی کرنے کے چکروں میں اور بلڈرز اپنی دہاڑی لگانے کے لیے انویسٹمنٹ کے طور پر چندہ دیتے پائے جائیں گے، اور کچھ صنعت کار اور وہ بڑے فیشن ڈیزائنر جنہوں نے اپنے ملازمین درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں ملازمین کو لے آف کر کے اس فنڈ میں اپنا چندہ دینے یا حصہ ڈالنے کے لیے خبر لگوا لینی ہے۔ ہماری وہ فنکار برادری جو کہ ڈیم فل فنڈ اور پھر اس سے پہلے پکار نامی ایک سکیم کا حساب نہیں مانگیں گے، پھر وہ مسلکی کٹ پتلیاں جو کہ قادری دھرنے کو بھی چیک فراہم کر کے پن کماتی رہی ہیں، اور آخر میں بچیں گے ہمارے سرکاری ملازمین جن کی تنخواہوں سے جگہ ٹیکس کاٹ کر بڑے وزیر فوٹو سیشن کروا لیں گے اور چیک دینے کی ایک تصویر انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کر دیں گے۔ اب بلدیاتی نظام کو معطل رکھ کر چندے خیرات یا عطیات کے سرکاری فنڈ سے اپنے چوزوں کو سیاسی بنیاد فراہم کرنا، یہ معاملہ اب کہیں آگے جا چکا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سیالکوٹ کی یوسی محمد پورہ کی دینا چاہتی ہوں، جہاں پر پی ٹی آئی کے ایک ہارے ہوئے بلدیاتی امیدوار رحمت اللہ ٹیپو صاحب اپنی سٹیمپ کے ساتھ علاقے کے لوگوں کی لسٹیں ڈی سی آفس کو بھجوا رہے ہیں، اور سٹیمپ انہوں نے اپنی کونسلر کی بنوائی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک صفحہ یہاں پر شیئر کر رہی ہوں، اس کے ساتھ کے 35 اوراق میرے پاس بطور ثبوت موجود ہیں، اور ایک وائس نوٹ بھی جو کہ لوگوں کو یہ کہہ کر بھیجا جا رہا ہے کہ عثمان ڈار اور بریگیڈیئر صاحب نے سیالکوٹ کی ایک ایپ بنا دی ہے تے ہن تھانوں نا احساس کفالت دے 12,000 لبنے ہی لبنے نے، بس اپنا نام، فون نمبر تے آئی ڈی کارڈ نمبر نا تسی 0337 7155 ڈیش تے بھیج دیو۔ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تفصیلات جو ہیں یہ پھر اب ضلعی انتظامیہ کو جاتی ہیں، اور پھر ڈی سی او سارا ڈیٹا کہاں اکٹھا کر رہا ہے، جناح ہاؤس سیالکوٹ میں کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہمیں مریم نواز اور بلاول کی افطار پارٹی کا مینیو ڈسکس اور کرنے والے اور سونگنے والے ہمیں اس حوالے سے کچھ نہیں بتائیں گے۔ باقی میں چاہ رہی تھی کہ اگر پتہ ہو کہ ڈی سی اسلام آباد کی طرح سے اگر سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ٹویٹر پر موجود ہوں تو انہیں ٹیگ کر کے پوچھا جائے کہ بھیا یہ کیا چل رہا ہے۔ نہیں مطلب تسی کرونا ٹائیگر فورس دیاں ٹی شرٹاں کیوں نہیں پا لیندے، اور ڈار برادران کی گارمنٹ فیکٹری کس دن کام آئے گی وہ انہیں یونیفارم کیوں نہیں فراہم کر دیتے۔ تقریباً ایسا ہی حساب ملتان میں پی ٹی آئی کے ہارے ہوئے بلدیاتی نمائندوں کا بھی ہے، وہ بھی کچھ ایسی ہی فہرستیں بنا رہے ہیں۔ ویژن کا تو یوں ہے کہ ملک میں چینی کی طلب اور ضرورت کو پس پشت ڈال کر چینی ایکسپورٹ کرنے پر پہلے سبسڈی عطا کی گئی، اور جب عوام کی ہڈیوں کا گودا تک نچوڑ لیا گیا تو پھر اس کو امپورٹ کرنے پر ڈیوٹی پھر اڑا دی گئی۔ مطلب میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ شوگر میلز مالکان نوانے کہاں جائیں، مطلب چوپڑیاں تے نالے دو کیوں نہ کھائیں۔ کرونا میں جس طرح سے معاشی جنجال کا سیاپا سب کو ڈال رکھا ہے، ایسے میں دعا کریں کہ سب کی قسمت جہانگیر ترین جیسی ہو، جنہوں نے ایک ہی جھٹکے میں 20,000 ٹن چینی یوٹیلیٹی سٹورز کو بیچ ڈالی۔ یہ وہی کھانڈے جڑی کے ترین صاحب نے بالکل بھی ذخیرہ نہیں سی کیتی، خورے کسی توڑے چپا کے نہ تے منجی ہیٹ سٹ چھڑی سی۔ اب اس کے بعد خان صاحب اپنے سابق وزیر خزانہ یعنی کہ پہلے فارغ برین آف دا پارٹی اسد عمر اور شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر فیصل کو بٹھا کر قوم کو بتا رہے تھے کہ سمگلراں تے ذخیرہ اندوزاں دیاں تے میں وکھیاں پن چھڑنیاں نے۔ ہر پرانے شور کو دبانے کے لیے ایک نیا کٹا کھولنا پڑتا ہے۔ پہلے مبینہ لیکڈ رپورٹ کے سیاپوں میں ہم پاکستان ایران بارڈر پر جو قرنطینہ مرکز کے نام پر ہوئی ہماری جنگ ہنسائی ہے وہ بھول گئے۔
پھر جزوی لاک ڈاؤن، سندھ گندا بچہ، مراد علی شاہ یہ، مراد علی شاہ وہ، شہباز شریف ماسک لگا رہا ہے، ظفر مرزا کی جو عدالتی زبانی کھچترو ہوئی، یہ ساری رونقیں لگی ہوئی تھیں کہ پھر اچانک سے فیصل ایدھی نے 1 کروڑ کا چیک دے کر another first in the history رقم کر دیا۔ ریاست پاکستان کی ذمہ داریاں ایک زمانے سے ایدھی نبھاتا آ رہا ہے، لاوارث بچوں کو معاشرے کا ناسور بننے سے بچا کر پالنا اور زمانے کے دھتکاروں کو سنبھالنا، اپنوں کے دھکوں کو سہنے والے والدین کو سنبھالنا، پھر بے آسرا چھوڑی ہوئی خواتین کا سہارا بننا، ذہنی بیماروں اور نفسیاتی مریضوں کو چھت فراہم کرنا، لاوارث لاشوں کو غسل سے تدفین تک دیکھنا، اور پھر ایمبولینس سروس چلانا۔ ایسے میں ریاست کا علامتی وزیر اعظم جو خود کو فلنتھرپی کا کوئی ناڈو خان کہلواتا ہے، اس کو نہ تو کسی سرکاری بابو نے بتایا اور نہ ہی اسے خود فیصل ایدھی کی پہچان تھی، اور وہ بھی کسی صنعت کار نہیں بتایا جو کہ اس محفل میں موجود تھے کہ یہ فیصل ایدھی ہیں۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ پھر 1 کروڑ کا چیک آپ نے وصول کرتے ہوئے تصویر بنوا بھی لی، جاری بھی کروا لی۔ شرم کا مقام یہ ہے کہ فیصل ایدھی وہ چیک دے کر وفاق سے 2 معاملات پر مدد لینے گئے تھے، ایک ایدھی یونیورسٹی کے لیے وفاق کی منظوری، اور دوسرا کچھ امپورٹڈ آئٹمز جو کہ انہیں ریسکیو کے کاموں کے لیے منگوانی پڑتی ہیں اور اس پر وہ وفاق کو ڈیوٹی پے کر رہے ہیں۔ ایسا فیصل ایدھی نے بتایا کہ 2018-19 کے دوران وہ کوئی 10-12 کروڑ روپیہ ڈیوٹی کی مد میں دے چکے ہیں۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی مشینری اور ادویات ڈیوٹی فری ہو سکتی ہیں تو ایدھی کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ایسے میں فیصل ایدھی کرے تو کیا کرے، کتھے جائے ہو؟ باقی کی بورڈ ہیجانیوں کے لیے میری درخواست یہ ہے کہ ایدھی کے خلاف دانستہ نہ دانستہ طور پر کسی بھی مہم کا حصہ بنتے ہوئے یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ اپنی تمام زندگی لگا کر ایدھی کے کاموں کا کتنے فیصد کر پائیں گے۔ عطیات دیکھ کر احسان جتانے کی بجائے بہتر ہے کہ اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو چندے کے نام پر بھتہ اور رشوت وصول کرنے والوں کو کریں۔ فیصل بھائی سے تو عرض یہی ہے کہ آپ سے کرونا ریلیف فنڈ کی انڈوزمنٹ کے نام پر اگر انسانیت کی خدمت میں کسی ڈیوٹی یا ٹیکس کی چھوٹ یا حتیٰ کہ راشن کے حوالے سے کوئی ڈیل ہوئی ہے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں اب یہی چلن ہے۔ جیسے G11-4 کی 75 فیملیز کو اس وقت ان کے سر سے چھت چھین لی گئی جب محدود رہیں، محفوظ رہیں، اسٹے ہوم، اسٹے سیف جیسے سلوگنز گونج رہے ہیں، اور پھر اس پر ٹویٹر ڈرامے لگانا۔ کبھی وزیر انسانی حقوق ٹویٹ فرما رہی ہیں کہ وزیر داخلہ اور ڈپٹی کمشنر سے پوچھا ہے، اور پھر تم چھلا لگا دینا کہ اگر کوئی پولیس اہلکار اس میں ملوث پایا گیا تو نہیں۔ مطلب اسلام آباد پولیس اتنی کوئی گنڈی ہے کہ وہ خود سے ہی کوئی کچی آبادی ڈھانے چل پڑے گی؟ وہ بیچارے جو کہ ہر جمعے لال مسجد میں ریاستی احکامات کی دھجیاں بکھیرے جانے پر بھی ساکھ کھچ کے رہتے ہیں، ان میں اتنی ہمت تھی؟ ہمارے ٹویٹر سیلیبریٹی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پھر ہمیں بتایا کہ انہوں نے انکوائری بٹھا دی اور آفیشلز کو معطل کر دیا۔ ایڈے تسی خادم اعلیٰ، مطلب پھر فرماتے ہیں کہ یہ بستی تو پروفیشنل بیگرز کی تھی، پیشہ ور بھکاریوں کی تھی، تو پھر اسی کی کریے ہن او لوگ رالف لورین دی کھلے گربان دے نال مطلب ونود کھنہ نما سنجے دت بن کے تو منگنو رہے۔ دوسری جانب سابق کرکٹر کی جو اہلیاں ہیں انہوں نے طلاق کے وقت جو حق مہر کے طور پر بنی گالہ کا محل دیا تھا اور وہ غیر قانونی، اس کو تو عدالت نے بڑے ہار پھول پہنائے ہیں۔ بہرکیف اتنا ذلیل کرنے کے بعد متاثرین کو شیلٹر اور کھانے فراہم کرنے کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کے کھوچل ناچنے کی بجائے تھوڑی سی شرم کر لیں تو بہتر ہے۔ تسی تے میرا خیال ہے کہ ہجے کرتارپور صاحب دے 17 ارب روپے جڑا ہے اوڑا گڑپ کیتا ہے، بھی حساب نہیں دے پاؤ گے۔ مطلب کہ کنکریٹ اور سریے کی بجائے فائبر کے مینار لگا دیے جو ایک ہی طوفانی بارش میں آپ کی کلئی کھول رہے ہیں، اور لوگوں کو پھر سے یاد کروا گئے ہیں کہ یہ تعمیراتی کام بغیر کسی ٹینڈر کے ہوا تھا۔ علیمہ باجی کی وہ ویڈیو تو یاد ہی ہوگی جس میں سکھ برادری کے نمائندوں کو بتایا جا رہا تھا کہ ارد گرد کی زمین کافی مہنگی ہو گئی ہے۔ وہ الگ قصہ ہے کہ اس توسیع منصوبے میں کے اندر جو زرعی زمینیں آئی ہیں ان کے مالکان سے کس طرح سے اونے پونے داموں یہ زمینیں خریدی گئیں۔ اہم بات آخر میں بھول نہ جاؤں کہ مملکت خداداد میں
امام بارگاہوں میں تراویح کا اہتمام اور انتظام کروانے والے ہمارے صدر مملکت کو وطن کی ہوائیں سلام پیش فرماتی ہیں۔